ایک سوال آیا ہے، اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاق کے زور پر؟ اچھا، اس کا جواب سننے سے پہلے تھوڑی سی میں بات کروں کہ یہ بھی ایک دوغلا پالیسی ہے۔ غیر مسلموں کو جو اغیار ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، وہ یہ نظریہ دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے تاکہ کوئی مسلمان نہ ہو جائے، اور مسلمانوں کو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ تو یہ دوغلا پالیسی ہے کہ اگر اسلام امن کا درس دیتا ہے تو پھر آپ لوگوں کا تو یہ اعتراض ہی باطل ہے کہ یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے یا اخلاق کے زور پر۔ اور اگر تلوار کے زور پر پھیلا ہے تو پھر مسلمانوں کے اندر یہ کانسیپٹ دینا کہ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، یہ چیزیں بھی پیچھے سے یہی لوگوں کو تیار کرتے ہیں جو کرائے کے مولوی ہوتے ہیں، وہ طارق جمیل جیسے، پھر یہ آ کر باتیں کرتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، امن کا درس دیتا ہے۔ کبھی جہاد کی بات تو آپ نے ان کی زبان سے نہیں سنی ہوگی۔ تو یہ دوغلا پالیسی چھوڑیں، یا تو پھر ایک بات کریں، دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، کوئی ایک بات کریں نا آپ۔ چلیں، بہرحال اگر سوال کیا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، کسی بھی مذہب کے پیروکار کو ناحق قتل کرنا، اس کا مال لوٹنا یا اس کی عزت پر حملہ کرنا یا اس کی تذلیل وغیرہ کرنا، یہ حرام ہے۔ بلکہ صرف حرام ہی نہیں، اس کے لیے تو بہت بڑی دردناک وعید حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کرے گا، یہ یاد رہے، ناحق، اگر قصاصاً قتل کیا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، فرمایا ناحق قتل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ یہ حدیث پاک نسائی اور ابو داؤد کے اندر ہے۔ پھر دوسری حدیث پاک میں حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، حالانکہ 40 برس کی مسافت تک جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری کے اندر بھی ہے اور ابن ماجہ شریف کے اندر بھی ہے۔ تو سرکار علیہ السلام نے تو غیر مسلموں کے بھی اتنے حقوق بیان فرمائے ہیں، تو تلوار کے زور پر اسلام پھیلنا یہ کس قدر ان کی حماقت ہے، اور یہ صرف اور صرف ان کی ایک سازش ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب دیکھیں، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، بلکہ اسلام کی حفاظت ہمیشہ تلوار سے ہوتی رہی، اس کا انکار نہیں۔ اب اس کی مثال سمجھیں، کوئی شخص کسی کی گھر کی خاتون کی عزت لوٹے اور وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے اور بڑے ادب کے ساتھ کہے اللہ کی رضا کے لیے اس کو چھوڑ دو، تو کون چھوڑے گا بھائی؟ یہ تو بہت بڑی بے غیرتی ہوگی۔ اسی طرح جب ہر مذہب اپنے اپنے فالوورز کو حقوق دیتا ہے اور ان کے لیے آسائشیں بیان کرتا ہے، ان کی حفاظت کی اقدامات کرتا ہے، تو اسلام بھی اپنے اپنے پیروکاروں کی عزت کی، جان کی، مال کی حفاظت کرتا ہے، جس کی مثال بہت بڑی پیاری گزری کہ اسلام جو ایک ایسا خوبصورت نظریہ دیتا ہے، ایک اچھی خوبصورت پاکیزہ سوچ فکر دیتا ہے کہ جس میں صرف اپنے ہی نہیں بلکہ جانوروں تک کے حقوق متعین فرمائے، غیر مسلموں کے حقوق متعین فرمائے۔ جیسے کہ ابھی میں نے 2 حدیثیں جو سنائی ہیں، اس میں تو غیر مسلموں کے کس قدر حقوق ہیں، اس کی مثال کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں مل سکتی کہ حضور ارشاد فرمائے کہ جو شخص کسی غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کر دے تو ایک حدیث میں فرمایا اس پر جنت حرام ہے، دوسری میں فرمایا وہ جنت کی بو بھی نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ جنت کی بو تو 40 سال کے مسافت تک محسوس ہوتی ہے۔ اس طرح کی مثال کسی اور مذہب میں ہمیں کوئی لا کر دکھائے۔ اب دیکھیں، حضور علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت پیش فرمائی، اب ذرا انصاف کی نظر کیجئے گا کہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جو خود فقر اختیاری کے اس مقام اور اس قدر و منزلت پر فائز تھے کہ کئی روز بلکہ کئی ماہ تک آپ فاقے فرماتے تھے، صرف پانی اور کھجور پر گزارا ہوتا تھا۔ ایسے کریم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ذات، عرب کی مشہور و معروف دانا، ذی شعور، باصلاحیت، زیرک شخصیت، عرب کے بڑے تاجروں میں شمار ہونے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے ابھارا کہ وہ اتنے ذی شعور ہو کر، اتنے مالدار ہو کر، آزاد ہو کر، ایک سادہ نورانی قبا پہنے ہوئے ایسے محبوب پر فدا ہو جائیں، جہاں اپنا مال لٹا کر خود ٹاٹ کا لباس پہننا پڑ گیا لیکن دامن مصطفیٰ چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر کسی نے تلوار تانی تھی کہ تم اسلام قبول کرو؟ اتنے دانا ہیں، ذی شعور ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، جن کے پاس جا کر تو اپنا مال قربان کرنا پڑ گیا، سارا کا سارا مال، تن من دھن قربان کیا، حتیٰ کہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ اس کے باوجود اسلام کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، اسلام کے سب سے پہلے خطیب ہی آپ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے، میں اللہ جب حق ہے، میرے مصطفیٰ کریم حق ہیں، تو میں اسلام کی دعوت علیہ اعلان دوں۔ سرکار علیہ السلام نے بار اصرار کرنے پر ان کو اجازت عطا فرمائی۔ تو جب باہر جا کر اسلام کی دعوت دی تو کفار نے کس قدر آپ کو زد و کوب کیا، آپ کو ضربیں لگائیں، آپ کے چہرہ مبارک کی توہین کی، حتیٰ کہ آپ کے ناک مبارک پر شدید زخم آئے۔ اتنا انہوں نے آپ کو مارا، اتنا مارا کہ قریب تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے جاتے۔ لیکن جب آپ ہوش میں آئے تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ما فعل رسول اللہ، میرے محبوب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیسے ہیں؟ تلوار کے زور پر ایسے عقیدتیں نہیں ہوا کرتا۔ کوئی دنیا کائنات کا کوئی مذہب ہے تو لائے نا ہمارے سامنے جس کے پاس اتنی عقیدتیں اور احترام ہو اور بغیر کسی
لالچ کے، کوئی مال متاع نہیں، کوئی ڈر خوف نہیں، اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس پر اسلام کی تلوار تھی، یا حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ نے ان کو لوٹ لیا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیں، آپ بہت بڑے مالدار شخصیت تھے، زمانے جاہلیت میں بھی آپ پاک دامن شخصیت، آپ کو کس تلوار نے اسلام کی طرف کھینچا ہے؟ آپ کو بھی حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ نے کھینچا۔ صدیق اکبر کی تبلیغ نے ان پر اثر کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان غنی کو تبلیغ فرمائی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد جو تیسرے مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر حضور کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ تو ان کے اوپر تو کوئی تلوار نہیں، اتنے مالدار ہیں، یا تو ہو نا کوئی مال کا لالچ ہو یا کسی منصب کا لالچ، کچھ بھی نہیں، بلکہ ہر چیز حضور کی بارگاہ رحمت میں آئے، قدموں میں آ کر نثار کر دی، تو یہ تلوار سے پھیلا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ رحمت میں آتے ہیں، آ کر کے وہی تلوار جو نیام سے باہر تھی حضور کے قدموں میں رکھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھائیے، سارے کے سارے علی اعلان آ کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ رحمت میں حاضر ہوئے۔ اور پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے۔ یا رسول اللہ آپ حق نہیں ہیں؟ بالکل حق ہیں۔ جو آپ پر قرآن عظیم الشان نازل ہوتا ہے وہ حق نہیں ہے؟ حق ہے۔ اور جو مذہب اور جس دین کی آپ تعلیم لے کر تشریف لائیں وہ حق نہیں ہے؟ فرمایا حق ہے۔ تو پھر ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر عمر کو اجازت دیجیے، آج کے بعد بیت اللہ شریف کے اندر کھلے عام مسلمان عبادت کریں گے، اور آپ تلوار نکال کر کعبۃ اللہ کے باہر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ ہے کوئی جو اپنی بچوں کو یتیم کرنا چاہے، بیویوں کو بیوہ کرنا چاہے، اور آئے آ کر میرے مصطفیٰ کریم اور مسلمانوں کی عبادت سے روک کر کے دکھائے؟ آج عمر بن الخطاب مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوا۔ اسلام کی حفاظت تلوار سے ضرور ہوئی ہے، اس کا انکار ہم نہیں کرتے، اور آج بھی اسلام کی حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو تلوار ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ تو اسلام کی حفاظت تو ہمیشہ اسی چیز سے ہو سکتی ہے، لیکن اسلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ لیکن کوئی بھی شخص جو اسلام کے دامن میں آ جاتا تھا، کبھی کوئی مرتد نہیں ہوا۔ منافقین ضرور حضور کی بارگاہ میں آتے رہے اور اسلام کی صفوں میں حاضر ہوتے رہے، لیکن منافقین کا مسئلہ اور ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ دل سے پڑھا، ان کے اوپر نہ کوئی تلوار تھی اور نہ ہی ان کے اوپر کسی قسم کا بھی دباؤ تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، دل و جان سے کیا، حضور کے اخلاق کریمانہ سے کیا۔ بخاری کے اندر جیسے حدیث پاک ہے نا، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کی طرف سے ادھر تشریف لائے، سفیر بن کر آئے تھے، تو آ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ رحمت کا جب انہوں نے سارا معاملہ دیکھا، ادب احترام دیکھا کہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کرام جب سرکار گفتگو فرماتے ہیں تو اس قدر آنکھیں جھکائے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، ہاتھ باندھے حضور کی بارگاہ رحمت میں اس طرح حاضر ہیں کہ ان کے سروں پر پرندے اگر بیٹھتے لیکن وہ ٹس سے مست نہیں ہوتے، اتنا ادب احترام ہے حضور کی بارگاہ رحمت کا۔ پھر سرکار علیہ السلام وضو مبارک فرماتے ہیں تو صحابہ کرام دوڑ کر جاتے ہیں کہ وضو کا پانی لے، اور کسی کو اگر پانی نہیں ملتا تو وہ دوسرے صحابی کے ہاتھ سے تری لے کر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر مل لیتا تھا، اور ایک دوسرے سے جھگڑنے تک چلے جاتے تھے کہ شام کا پانی تم نے لیا تھا، ظہر کا تم نے لیا تھا، ابھی مجھے لینے دو، وہ کہتے ہیں عصر کا تم نے لیا تھا، مغرب کا مجھے لینے دو۔ اس قدر احترام، کیسر و کسرہ جو اس وقت کی سپر پاوریں تھیں، ان کے وزیر مشیر جو تنخواہیں لینے والے تھے، ٹھیک ٹھاک پروٹوکول ان کو ملتا تھا، اس کے باوجود وہ کیسر و کسرہ کے بادشاہوں کا اس قدر ادب احترام نہیں کرتے تھے۔ منصب ان کے درباروں میں ملا ہوا تو اس کے باوجود ان کے دل میں ان کا احترام نہیں تھا۔ یہ تلوار کے زور پر تو نہیں ہوتا۔ حضرت صہیب رومی کو روم سے کس نے بلایا؟ تلوار نے۔ تلوار سے کون آتا ہے؟ حضرت بلال مؤذن رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ سے کس نے بلایا؟ تلوار نے۔ اب مارے کھا کھا کر احد احد کی آوازیں دینے والے اور مصطفیٰ کریم جان رحمت پر فدا ہونے والے کیا تلوار کے ذریعے اس طرح ہوتا ہے؟ تو یہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فارس سے کون سی چیز کھینچ کے لائی؟ کیا تلوار کھینچ کے لائی؟ دوغلا پالیسی ہے کافروں کو یہ ذہن دینے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، انہوں نے فلاں کیا، اور مسلمانوں کے اندر انہوں نے اپنے بندے چھوڑ کر یہ ایک کانسیپٹ دینا شروع کر دیا کہ ان کے اندر سے جہاد کی حرکت ختم ہو جائے، جہاد کا نظریہ ختم ہو جائے اور یہ بالکل ڈھیلے پڑ جائیں۔ اور کیا کہا؟ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے،